الذین، یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین اسلام پر چلنے والے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی راہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو سب اس آیت میں داخل ہیں، خود بھی ٹیڑھے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی باتیں غور سے سنی، ہم نے ان کی باتوں پر اپنے کان دھرے، ہم نے ان کے کلچر، ان کے فیشن اور ان کے رسم و رواج پر چلنا شروع کیا، ہم نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے کہ یہ خود تو دین سے دور ہیں، کافر ہیں، ہمیں اگر یہ کافر نہ بھی بنا سکے تو راہ ہدایت سے دور کر دیں گے، گمراہی میں ڈال دیں گے، ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ آج جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو لوگ جب میڈیا دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، وی سی آر دیکھتے ہیں، ڈش اینٹینا کے ذریعے دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ان پر میڈیا جو وار ہے، یعنی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جو نظریاتی جنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے نظریات اور ان کے عقائد جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصاً مسلمانوں کو گناہوں کی طرف ڈالنا اور گناہوں کی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں باقی نہ رہے، تو مسلمان جب وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ان مناظر کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے دل سے ان کاموں کی نفرت دور ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تصور بھی نہ تھا کہ کوئی 15-20 سال کی لڑکی، خاتون پینٹ شرٹ پہن کر گھومے اور باغیرت باپ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ سکے اور اس کا ہارٹ فیل نہ ہو، یہ ممکن نہ تھا۔ اگر کوئی عورت اس طرح پہنے تو باغیرت باپ اور باغیرت بھائی اگر روک نہ سکے تو شاید اس غم میں وہ قبر میں چلا جائے۔ ایک وقت وہ تھا، تصور بھی نہ تھا۔ لیکن میڈیا پر جب 5 سال 7 سال اس موجودہ حکومت میں بڑی سازش کے ساتھ جب میڈیا کے ذریعے اس کلچر کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، جب ٹی وی کی اسکرین پر لوگ بار بار دیکھتے رہے تو اب نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، آج مسلمان بچیاں پینٹ شرٹ میں گھومتی ہیں اور ماں باپ کو اور بھائیوں کو شرم نہیں آتی، شرم کے مارے ان کی نگاہیں نیچی نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں یا ہماری بچیاں یہودیوں اور عیسائیوں جیسا لباس، مردانہ لباس پہن کر، ان کے کلچر اور چست لباس پہن کر، نعوذ باللہ من ذالک، اگر شلوار قمیض بھی ہے تو اتنا باریک ہے، اتنا چست ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قرب قیامت میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، واقعی وہ ہو رہا ہے۔ تو پینٹ شرٹ عورت کا پہننا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اور پھر لوگوں کی نادانی تو دیکھیں، کہتے ہیں یہ تو بچی ہے، ابھی تو 5 سال کی بچی ہے اس لیے پہنا دیا۔ بچی کو پہنانے والا گناہگار ہوگا، جو والدین اپنی بچی کو ایسا لباس پہناتے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ اس کا نقصان دیکھیں جو بچی 5 سال کی بچی اس لباس کو پہنتی ہے، اب بتائیے پہنتے پہنتے جب وہ 9 سال کی ہو گئی تو اس کی عادت تو پینٹ شرٹ پہننے کی ہو گئی۔ اب اس سے باپ یہ کہے گا کہ تو پینٹ شرٹ نہ پہن، تو اسے شلوار قمیض میں الجھن محسوس ہوگی، وہ اپنے آپ کو شلوار قمیض میں انفٹ محسوس کرے گا۔ تو اب باپ یہ سمجھے گا چلو 11 سال کی ہو گئی، چلو 12 سال کی ہو گئی، اب اتار دے گی۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب پینٹ شرٹ کی عادت اس کی ایسی پختہ ہو جائے گی کہ 15 سال کے بعد بھی وہ شلوار قمیض میں اپنے آپ کو عجیب و غریب محسوس کرے گی اور وہ کہے گی میں انفٹ ہوں، مجھے اس میں لطف نہیں آتا۔ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ کیا اسے ماریں گے؟ کیا اس پر زور جبر کریں گے؟ تو نیکی کی بنیاد بچپن سے ڈالنی چاہیے۔ تو برائی کی بنیاد بھی بچپن سے پڑتی ہے اور نیکی کی بنیاد بھی بچپن سے پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنتوں بھرے لباس پہنائیے۔ امام حسین سے محبت کرنے والے یہ سوچیں کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو یہود و نصارہ والے لباس نہیں پہنائے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔